نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجوهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله ملكا إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوحد الذي كفر بالله لا يهدي القوم الظالمين سبحان ربك ورب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے دربار الہی ہیں، میں نے ان جو 2 آیاتوں کی تلاوت کی، اللہ مجھے ان آیاتوں کے مطابق حق اور سچ کہہ سکنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں مجھے اور تمام سننے والوں کو بھی ان آیاتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی رب العالمین جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بندوں کا مددگار ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، ایسے بندوں کو، اور اللہ ان کی ہر وقت ہر کام میں ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سنیے ذرا ان آیتوں کے مطابق، اللہ ولی الذین، اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان لائے، یخرجوہم من الظلمات الی النور، اور اللہ اپنے ایسے بندوں کو نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف، اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ یعنی کہ آپ ذرا ان 2 لفظوں پہ غور کریں، من الظلمات الی النور، ظلمات یہاں جمع آیا اور نور واحد آیا۔ ظلمات کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ اندھیروں سے نکالتا ہے اپنے بندوں کو نور کی طرف، یعنی اندھیرے بہت سارے ہیں اور نور جو ہے وہ حق کا راستہ، ایک ہی راستہ ہے حق کا۔ یعنی اندھیرے اتنے ہیں کہ جیسے شرک میں آدمی مبتلا اندھیرا، بدعت کا اندھیرا، جھوٹ کا اندھیرا، ماں باپ کی نافرمانیوں کا اندھیرا، اور قتل کا اندھیرا، زنا کا اندھیرا، یہ بہت سارے گمراہی کے راستے اندھیرے ہیں، لیکن نور ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ قرآن نور مبین ہے، روشن کتاب ہے۔ اللہ اپنے بندے کو اندھیروں سے نکالتا ہے، ہدایت کے راستے پر، نور کے راستے پر، روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایسے بھی لوگ ہیں، سنیے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت ان کے دوست ہیں، طاغوت شیطان، یعنی اللہ نے یہاں کافروں کو شیطان کہا، یخرجونہم، وہ نکالتے ہیں من النور الی الظلمات، یعنی کہ جو کافر ہیں، کفر کیا، ان کے جو دوست ہیں، ان کی جو قوم ہے طاغوت شیطان، تو وہ نکالتے ہیں اپنی قوم کو، یخرجونہم من النور، یعنی نور کے راستوں سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، یعنی ان کو بھٹکے راہوں پر لے چلتے ہیں، نور کے راستے سے اندھیرے کے، روشنی کے راستے سے اندھیرے کے راستوں پر لے کر کے جاتے ہیں ان کو۔ حق کا راستہ وہ لوگ ظالم نہیں دکھاتے، بلکہ ان کو اندھیروں کے راستے دکھاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہی لوگ ہمیشہ آگ میں ہوں گے۔ جو انسان کسی کو اچھا راستہ نہیں دکھاتا، برا راستہ دکھائے گا، اندھیروں کا راستہ دکھائے گا، تو ان کا ٹھکانہ یعنی کہ ہمیشہ کے ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ یعنی کہ ہر انسان کو اچھی بات بتانی چاہیے، برے راستے پر نہیں لے کے جانا چاہیے۔ الم تر الی الذی، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، حاج ابراہیم، جو جھگڑ رہے تھے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں۔ یعنی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے عراق کے رہنے والے تھے، اور ان کا جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا، تو نمرود نے اپنے آپ کو رب کا درجہ دیا، اور نمرود کی جتنی بھی قوم تھی، جب وہ داخل ہوتی تھی دربار میں اس کے، تو اس کو سجدہ کرتی تھی اور اس کو رب مانتی تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوا، ابراہیم خلیل اللہ نے سنا، تو اس زمانے میں فقر و فاقہ آ گیا۔ تو ابراہیم خلیل السلام نے سوچا کہ سب لوگ، پورا گاؤں، پوری قوم غلہ لینے کے لیے جا رہی ہے بادشاہ کے پاس، آج میں بھی جا کر کے دیکھوں۔ تو ابراہیم خلیل نے ایک تھیلا اٹھایا اور چلے گئے بادشاہ کے دربار میں۔
لیکن جب ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں گئے تو اس کو سجدہ نہیں کیا، تو بادشاہ نے نگاہ ڈالی، کہنے لگا آپ اندر آئے اور مجھے سجدہ نہیں کیا، میں رب ہوں، کیا آپ نہیں جانتے میں رب ہوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تو رب نہیں ہے۔ کہنے لگا بادشاہ پھر کون رب ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیا میرا رب اللہ ہے۔ تو سنی یعنی کہ تو وہ جھگڑا کر رہا تھا بادشاہ ابراہیم خلیہ کے ساتھ، یعنی تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر یہی بتایا الم تری الی الذی، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف حاج ابراہیم جو جھگڑ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام سے فی ربی، اس کے رب کے بارے میں، اناطہ اللہ ملکہ، اور کیوں جھگڑ رہے تھے؟ اس لیے کہ اللہ نے بادشاہی دی تھی نمرود کو، کرسی دے دی، بادشاہی دے دی، مال دیا، دولت دیا، عزت دی، وقار دیا اور جاہ و جلال دیا۔ تو جب آدمی کو مال دولت مل جاتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے، جب کرسی مل جاتی ہے تو اتنا زبردست ہو جاتا ہے کہ اپنا سامنے کسی کو سمجھتا ہی نہیں اور رب کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے وہ جھگڑ رہا تھا کہ اللہ نے جو اس کو مال دے دیا اس کو بادشاہی دے دی، گمراہ ہو گیا۔ تو اذ قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اذ قال ابراہیم، تو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی الذی، میرا رب تو اللہ ہے، میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، یحیی و یمیت جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، تو کہنے لگا بادشاہ قال انا احیی و امیت، میں بھی تو زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ یعنی اتنا بڑا بے وقوف تھا ظالم و بادشاہ، کوئی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دلیل کو نہیں سمجھ پایا اور کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی تو مارتا اور زندہ کرتا ہوں۔ تو اس بادشاہ کے پاس دو قیدی تھے، تو دونوں قیدیوں کو سامنے لایا ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جس قیدی کو آزاد کرنا تھا، چھوڑنا تھا، اس کو پھانسی چڑھا دی، اور جس قیدی کو پھانسی چڑھانا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ کہنے لگا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ اتنا بے وقوف تھا وہ بادشاہ۔ تو ابراہیم خلیل علیہ السلام خاموش نہیں رہے، پھر ابراہیم خلیل السلام نے دوسری دلیل جھٹ سے جڑ دی، یعنی کہ اگر تیرا بادشاہ سے اگر تیرا ہر چیز پر تصرف چلتا ہے، اگر تو ہر چیز پر قادر ہے، ساری خلقت پیدا کرنے پر قادر ہے، زندگی دینے پر قادر ہے، موت دینے پر قادر ہے، تو ایک کام اور کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ کیا؟ سنیے، قال ابراہیم فن اللہ، کہا ابراہیم علیہ السلام نے فن اللہ، بے شک اللہ اللہ یاتی بالشمس من المشرقی، اللہ سورج کو لاتا ہے مشرق سے، یعنی کہ فن اللہ یاتی بالشمس من المشرقی، اللہ تو نکالتا ہے سورج کو مشرق سے، فاتی بہ من المغربی، تو نکال دے سورج کو مغرب کی طرف سے۔ ابراہیم خلیل نے یہ دلیل جڑی، یعنی کہ تو نے تو ایک کو مارا ایک کو چھوڑ دیا، اب سورج جو ہے، سورج میرا اللہ مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے اگر تیرے اندر اتنی طاقت ہو تو، اگر تو ان چیزوں پر قادر ہے۔ بس جب بادشاہ نے یہ جواب سنا ابراہیم علیہ السلام کا تو فبوحت الذی کفر، بس در رہ گیا، حیران رہ گیا، ہکا بکا ہو گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، زبان خاموش ہو گئی، کوئی جواب نہ بن سکا، اور ایسا لگا جیسے منہ میں بادشاہ کا کسی نے پتھر ٹھونس دیے ہوں۔ کفر، فبوحت الذی کفر، بس وہ شدر رہ گیا، حیران رہ گیا، کوئی بات نہ بن سکی، اس کا کوئی جواب نہ بن سکا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تو نہیں ہدایت دیتا ایسی قوم ظالم کو، جو قوم ظالم ہے اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، جو نبیوں سے جھگڑے پہ اتر آئے، لڑائی پہ اتر آئے، اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ غلہ لینے گئے تو بادشاہ نے غلہ نہیں دیا، ابراہیم علیہ السلام ادھر سے واپس آ گئے اور کہنے لگا بادشاہ جا جہاں تیرا رب ہے اس سے غلہ لے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس آئے تو انہیں خیال آیا میں گھر جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا، تو راستے میں اپنے تھیلے میں بالو جس کو بولتے ہیں یعنی ریت، تو ریت اٹھا کے وہ بھر لیا اور جھولے کا منہ بند کر کے چلے اپنے گھر کی طرف، اور لا کر کے خاموشی کے ساتھ اپنے گھر کے کونے میں اس تھیلوں کو رکھ دیا اور اپنا لیٹ کر کے سو گئے آرام سے۔ اور پھر ان کی بیوی نے کچھ دیر کے بعد کھانا بنایا اور لا کے پیش کیا، ابراہیم علیہ السلام کو جگہ حجت جی کھائیے، کھانا تیار ہو گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اٹھے دیکھا کھانا تیار ہوا تو کہنے لگے یہ کہاں سے آیا، گھر میں تو کچھ نہیں تھا۔ کہنے لگے آپ ہی تو لائے ہو غلہ، وہ بورے میں رکھا تو ہے غلہ۔ بس ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے
کہ اللہ نے میری عزت رکھ لی، لاج رکھ لی، اس ریت کو جو ہے اللہ نے گلہ بنا دیا۔ تو اللہ کیا اپنے مومنوں بندوں کو اللہ گرنے نہیں دیتا، اپنے بندوں کو۔ اللہ سے محبت تو کر کے دیکھیے، اللہ کے دامن سے چپٹ کے تو دیکھیے اللہ اپنے بندوں کی کیسے لاج رکھتا ہے۔ تو دوبارہ ترجمہ سنیے۔ اللہ ولی الذین، اور اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا، آمنوا جو ایمان لائے، یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف، بھٹکے ہوئے راستوں سے نکالتا ہے روشنی کے راستے کی طرف۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے جو دوست ہیں طاغوت شیطان، وہ ان کو نکالتے ہیں، یخرجونہم، ان کو نکالتے ہیں، من النور، نور سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف، یعنی حق کے راستوں سے روشنی کی طرف سے نکالتے ہیں ان کو، ظلمات اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو جھگڑ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں، یعنی اللہ کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام سے لڑ رہے تھے کہ میں رب ہوں، یوحی امید۔ تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے، قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی، میرا رب تو اللہ ہے، یوحی امید، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، قال انا احیی امید، کہنے لگا بادشاہ میں بھی تو زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ قال ابراہیم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بے شک اللہ تو لاتا ہے سورج کو، نکالتا ہے سورج کو، بالشمس سورج کو، من المشرق، مشرق سے، فأتی بها من المغرب، بس تو لیا اس کو مغرب سے، فبوحت الذی کفر، بس حیران رہ گیا، شیشتر رہ گیا، اور کوئی جواب نہ بن سکا، آنکھیں پھٹی ہی پھٹی رہ گئی، زبان خاموش ہو گئی بادشاہ کی سن کے یہ دلیل۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ اپنے ایسی قوم کو، ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اللہ ہدایت انہی کو دیتا ہے۔ اللہ جو جدی ہوتے ہیں ان کو ہدایت نہیں دیتا، لیکن جو لا علمی ہوتے ہیں ان کو ہدایت اللہ دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ان آیتوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے نبی دنیا میں آئے، ہر بادشاہ نے ظالموں نے نبیوں کو ستایا، کسی نبیوں کو تو ناحق قتل کیے گئے، ستائے گئے دنیا میں، ہر نبیوں کے بارے میں ظالموں نے جھگڑا کیا، ان کو جلدی نبی نہیں ماننے کو تیار ہوتے تھے، تو حق کی دعوت دینے والوں کو جلدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، توحید کا راستہ بتاتے وہی قتل کیے جاتے نبیوں کو۔ اللہ ہمیں ان آیتوں کی سمجھ عطا فرما، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔